پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے، ماں سوائے جمعہ اور ہفتہ۔ جمعہ اور ہفتے کو سوال جواب کے پروگرام ہوتے ہیں، آپ کے سوالات اور کسی جید مفتی صاحب کے جوابات۔ لیکن پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں ہم قرآن کریم کی منتخب آیات رکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہمیں کیا درس دے رہی ہیں، ہمیں کیا روشنی مل رہی ہے قرآن کریم کی ان آیات سے۔ عہد کے ایک جید عالم دین تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور قرآن جو عمل کا تقاضا کرتا ہے بتاتے ہیں کہ ٹو ڈوز کیا ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں، قرآن کریم سے تمسک ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، قرآن کریم کو حرز جاں ہم کیسے بنا سکتے ہیں، زمانے میں معزز کیسے ہو سکتے ہیں، باوقار انداز میں زندگی کیسے گزار سکتے ہیں قرآن کریم سے جڑنے کے بعد۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ ہجر کی آخری آیات ہیں، 97، 98 اور 99، ان پر ہم سیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں نا آپ پر، اس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن کیا کیجئے، آپ اپنے رب کی حمد کیجئے، تسبیح کیجئے اور اس کی جناب میں سجدہ ریز ہو جائیے۔ اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی موت تک، زندگی کے آخری سانسوں تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین یہاں موت کے معنوں میں۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ہم پوچھیں گے آج کے اپنے معزز مہمان سے کہ یقین یہاں موت کے معنوں میں کیوں آیا ہے۔ ذرا تسبیح پہ بات کروائیں گے، حمد پہ بات کروائیں گے، سجدے پہ بات کروائیں گے۔ نماز میں حمد بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اللہ اکبر، تسبیح بھی ہے۔ خواتین و حضرات، تو یہاں کیا صبر کی بات کی جا رہی ہے۔ نماز صبر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز پڑھ کر ہمیں کیا حاصل ہو جاتا ہے، صبر کر کے ہمیں کیا حاصل ہو جاتا ہے، یہ بھی ہم پوچھیں گے۔ کیا ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مزید پختہ ہو جاتا ہے، ہمیں جو ہمارا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہے وہ ہمیں تقویت فراہم کر دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، پھر ہمیں اپنے مسائل بہت کم محسوس ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی غمگین ہوتے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حزن و ملال ہے وہ ختم ہو جاتا۔ خواتین و حضرات، جوڑیں گے حالات حاضرہ سے ہم کیا کر رہے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کے حوالے سے یہ بات کروائیں گے محترم مفتی محمد زبیر صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، بڑا محبوب نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی، معتمم جامعہ صفہ، روزنامہ دنیا کے ایک مستقل کارکن۔ اس حوالے سے کہ جمعہ، روزنامہ دنیا کا جمعہ ایڈیشن، اس میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے آپ ہر جمعے کو ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے جوابات عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ ہجر اور آیات 97، 98 اور 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ العظیم۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں ان سے آپ کے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لائیے اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے جس کا آنا یقینی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ درست جواب حضرت صالح علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کس ماہ مبارک میں ہوا تھا؟ محرم الحرام، رمضان المبارک یا ربیع الاول؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا اللہ تسلی دے رہا ہے، دلجوئی کر رہا ہے؟ ان آیات میں ارشاد فرمائیے۔ 97 سورہ ہجر سے شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ان آیات کا جیسا کہ آپ نے ترجمہ بیان فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور تحقیق ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا قلب اطہر، آپ کا دل جس طریقے سے تنگ ہوتا ہے، انقباض اور تقدر محسوس کرتا ہے، اس کیفیت کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جانے والی گستاخیوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، دل مبارک پر جو اثر ہوتا تھا اس کو پہلے بیان فرمایا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا روحانی علاج بھی بیان فرمایا۔ اس سے پیچھے والی جو آیات ہیں اگر آپ ان کے اندر دیکھیں تو باقاعدہ گستاخیوں کا بھی تذکرہ ہے، اور خود اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ ہم کافی ہیں آپ کے لیے، آپ کے مقابلے میں وہ جو لوگ آپ کی گستاخیاں کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کی طرف سے ہم کافی ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مانتے ہیں، ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ ان کے کرتوت اور ان کی حرکتیں کیا درجہ رکھتی ہیں اور اس کی بنیاد پر یہ کس طرح کے ابدی عذاب کو پائیں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم جانتے ہیں جو کچھ کہ آپ کے دل کے اندر تکلیف پیدا ہوتی ہے ان کے کہنے سے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، نہ توجہ کیجئے آپ ان کی گستاخیوں کی طرف، اپنے رب کی تقدیس اور تسبیح بیان کیجئے، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، نماز ادا کیجئے، سجدے کے اندر چلے جائیے۔ یہ آپ کا روحانی علاج ہے جو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ یقیناً مسلمانوں کے لیے آج کے دور کے اندر بھی جب توہین رسالت کا معاملہ ہوتا ہے تو شدید اذیت ناک معاملہ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ کسی مسلمان کے لیے تکلیف دہ بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اور انتہائی پریشانی کی، انتہائی دکھ کی، انتہائی صدمے کی کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن
تسلی کے لیے یہ آیات بڑی زبردست نسخہ اکسیر کا کام دینے والی ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرمائے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کیا خوبصورت، سبحان اللہ، کیا حسین اسلوب ہے، ہم ہیں ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے کے لیے آپ کی طرف سے کافی۔ تو یہ ایک تو ہمیں ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر کیوں فرمایا؟ گویا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ کیوں گھبراتے ہیں، یہ تو وہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود شریک ٹھہراتے ہیں، یہ تو ایک طرح سے میرے بھی گستاخ ہیں، تو آپ کو کچھ بھی اس کی طرف پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو آیات 97 تا آخر آپ نے تلاوت فرمائی، اس میں سے جو پہلا سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبوی تسلی کا اللہ کی طرف سے انتظام باہم کیا جا رہا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے تسلی کا۔ اور یہ ذہن کے اندر رکھیے کہ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر یہ تسلی کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ مسلمان کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے، تو کیا آپ اپنے آپ کو تکلیف کے اندر مبتلا کر دیں گے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سفر معراج کا انتظام اور اہتمام فرمایا گیا۔ اس کی طرف بھی میں اشارہ کر دوں کہ حضرات مفسرین نے سفر معراج کے حوالے سے کیسے یہ لکھا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ طائف کا جب سفر ہوتا ہے تو طائف کے سفر کے فوری بعد معراج کا سفر آیا، تو یہ ٹائمنگ بڑے قابل غور ہے۔ اس کے اندر کیا ہوا کہ لوگ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے، طائف کے لوگ بڑے اکرام والے ہیں، سردار لوگ ہیں، اور آپ کی عزت کریں گے، آپ کا احترام کریں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ طائف کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھیں، تو کسی نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہیں گے یہ ہیں تو ہمارے ہی بھانجے، یہ تو ہیں ہی ہمارے ہی بھتیجے، ہمارے قبیلے کی خاتون نے ان کے لیے مرضعہ کا کردار یعنی دودھ پلانے کا کردار ادا کیا، تو آپ کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ ہوگا۔ بڑی توقعات کے ساتھ، بڑی امیدوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ کو معلوم ہے کہ اوباش لوگ لگے، گستاخیاں ہوئیں، باغ کے اندر تشریف لے آئے، پناہ لی، جوتے مبارک، نعلین مبارک خون سے تر بتر ہو گئے، جبرائیل آ گئے، آپ اجازت دیں تو ہم کو دو پہاڑوں کے درمیان میں کچل کے رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفیع المذنبین اور شفیق الامہ تھے، فرمایا کہ نہیں ہو سکتے ان کی آنے والی نسل کے اندر کوئی کلمہ طیبہ پڑھے گا، کلمہ شہادت پڑھے گا اور اسلام قبول کرے گا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ یہ تو سارے سیرت نگار بیان کرتے ہیں کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک زخمی ہو گئے، خون سے تر بتر ہو گئے، یہ سب بیان کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں بیان کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ قلب مبارک پر جو درد کی ٹیسیں اٹھی ہیں، اور وہ جو تکلیف ہوئی ہے، وہ جو ذہنی ٹینشن کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ جو دل کے اوپر جو بار بار تکلیف کا احساس شدت کے ساتھ آتا رہا، تو اس کو تو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کون سا غم تھا کہ اس کو تو کوئی تصور بھی نہیں لا سکتا۔ اسی موقع پر طائف کے سفر سے واپسی کے کچھ ہی وقت کے بعد معراج کا سفر ہوا، تو بہت خوبصورت جملہ کسی نے لکھا ہے، اور نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ زمین اور زمین والوں کی تنگیوں سے تنگ دل نہ ہوں، آئیے آسمان کی طرف، دیکھیے آسمان اور آسمان والے کی نظر میں آپ کا کیا مقام بلند ہے۔ تو معراج کے سفر میں ایک حکمت نبوی تسلی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا۔ اور پھر تسلی کیسے؟ آپ کو معلوم ہے یہاں تو یہ سلوک کیا گیا، لیکن مسجد اقصیٰ کے اندر امامت انبیاء، آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقاتیں، اور پھر قاب قوسین او ادنیٰ، اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات، عرش، اور یہ سارے کے سارے معاملات، قدم قدم پر اعلیٰ درجے کا نوری پروٹوکول، عزت، توقیر، تقدس، ادب اور احترام کے کیا کیا مقامات بلند، جنت اور جہنم کی سیر، سارے کے سارے مناظر آخرت، تو ظاہر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا ساز و سامان کیا جا رہا تھا۔ تو بعینی اسی طریقے سے اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت تسلی عطا فرما رہے ہیں کہ آپ تنگ دل نہ ہوں۔ ہم کو معلوم ہے کہ آپ ان کے کہنے سے کس طریقے سے تقدر اور انقباض محسوس کر رہے ہیں اور دل کے اندر تنگی محسوس کر رہے ہیں، جو آپ کے لیے روحانی علاج فسبح بحمد ربک، آپ کے لیے تسلی کا سامان یہ کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ اس سے پتہ چلا ایک ہوتا ہے کسی بھی بیماری، پریشانی اور مرض کا جسمانی علاج، اور ایک ہوتا ہے روحانی علاج۔
اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے روحانی علاج بیان فرمایا. اسی سے چھن کر ایک سبق ہم سب کے لیے فوری طور پر جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے وہ کیا؟ وہ یہ ہے انیق صاحب کہ ہمارے ہاں مسائل کے حل کے دنیاوی، ظاہری اور مادی اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے اخروی، روحانی، خدائی نظام و اسباب چین و سکون اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. اب آپ یہ دیکھیے یہاں پر معاملہ کیا آ رہا ہے. ایک واضح طور پر سامنے پریشانی کا معاملہ، گستاخیاں کی ہیں انہوں نے، اور وہ آیت کے پس منظر کے اندر میں ذکر کر دوں کہ کل 5 افراد تھے. عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، اسی طرح حارث بن طلاتلہ، 2 اسود. یہ 5 وہ ملعون تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے. معجزاتی طور پر جبرائیل امین کے ایک اشارے سے اللہ نے ان کو موت دے دی، اور یہ ایک ہی وقت میں بغتۃ واحدہ مر گئے تھے. تو ان کی یہ گستاخیاں، یہ مخصوص پس منظر، اور پھر یہ آیات اتر رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، تو آپ واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تسلی کا اور روحانی علاج کا جو طریقہ کار بیان کیا گیا ہے وہ کوئی مادی یا دنیاوی علاج نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ علاج فرما لیں، یہ خوراک کھا لیجئے، یہ غذا کھا لیجئے، یہ علاج کروا لیجئے، یہ حکیمی دوا ٹیبلٹ، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اس پورے اسلوب قرآنی سے ایک سبق ہمیں آج ضرور حاصل کرنا چاہیے، وہ یہ، اور ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے مشرقی روایات کے اندر بھی یہ بات شامل تھی، اور مسلمان کے گھر کا خاصہ بھی یہ ہوتا ہے. بیماری آئیے ضرور جائیے ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، یونانی، طبی، ایلوپیتھک علاج آپ کو کرانا ہے جس طرح کا بھی کرائیے، لیکن اللہ کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ترمذی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبه امر یصلی او کما جاء فی الحدیث. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی معاملہ پیش آتا تھا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. صحابہ کرام کی جو تربیت ہے نماز کی طرف متوجہ ہونے کا، اور آپ نے انٹرو کے اندر صحیح نقطے کی طرف اشارہ کیا. یہاں کیا آ رہا ہے؟ روحانی علاج کی طرف. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. نماز ان سب کا مجموعہ ہے، تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، رب کا تذکرہ بھی ہے، ساجدین سجدہ بھی اس کے اندر ہے. تو یہ سارے کے سارے چیزوں کا جو مجموعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز. چنانچہ حضرات محدثین کرام نے صلاۃ الحاجہ اس کا ایک باقاعدہ چیپٹر قائم کیا ہے. جیسے صلاۃ الاستخارہ کا چیپٹر ہوتا ہے، صلاۃ الاستسقاء کا چیپٹر ہوتا ہے، صلاۃ الکسوف کا چیپٹر ہوتا ہے، صلاۃ الخسوف کا چیپٹر ہوتا ہے، صلاۃ الجمعہ کا چیپٹر ہوتا ہے. انہی ابواب الصلاۃ کے اندر آگے چل کر کے ایک چیپٹر آتا ہے صلاۃ الحاجہ کا، کہ جب بیماری ہے نماز کی طرف، جب معاملہ پیشانی کا ہے نماز کی طرف. آج ہمارے گھروں کا رخ کیا ہو گیا ہے؟ گھر کے اندر ایک آدمی مریض بن چکا ہے، والد صلاۃ الحاجت نہیں پڑھے گا، والدہ صلاۃ الحاجت نہیں پڑھے گی، اولاد میں سے صلاۃ الحاجت کی طرف کوئی نہیں جائے گا. حیرانگی کی بات ہے اگر کوئی ان کو کہتا بھی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں پرانے زمانے کی کوئی کہانی بیان کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ یہ تو بوڑھوں کی کوئی تصویر بیان کی جا رہی ہے، شاید یہ کوئی بزرگان دین کا کی کوئی وصیت بیان کی جا رہی ہے. ارے نہیں، یہ آیت پڑھی ہے نا، تکلیف کا پیچھے تذکرہ ہے، آگے تسبیح کا تذکرہ ہے، پیچھے دل کی تنگی کا تذکرہ ہے، آگے نماز کا تذکرہ ہے، سجدے کا تذکرہ ہے. تو ایک سبق ان آیات سے آج کے پیام صبح پروگرام میں ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور میں تمام خواتین و حضرات سے اس بات کی درخواست کروں گا ان آیات کی روشنی میں عزم کر لیں. گھر میں پریشانی ہے، پہلا کام آپ نے سورس کی طرف نہیں جانا ہے، پہلا کام پیسے اور مادے کی طرف نہیں جانا ہے، پہلا کام آپ نے اگر کرنا ہے، جائز اگر معاملہ ہے، آپ کو اپنے مقاصد حسنہ میں کامیابی چاہیے، اس کا پہلا کرنے کا کام یہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ذکر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی توجہ حاصل کرو، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاؤ. بیمار ہے وہ یہ کام کرے، کوئی پریشان حال ہے وہ یہ کام کرے، رزق میں تنگی کا مسئلہ ہے یہ کام کرے، کام پھنسا ہوا ہے یہ کام کرے. اور پھر اسی میں یہ بات بھی شامل ہے، جب تسبیح کا لفظ آیا تو انیق صاحب ضروری نہیں ہے نماز. بعض اوقات نماز کا ٹائم اور موقع نہیں ملتا، یا وقت ایسا ہے اس میں نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، نفل نماز زوال وغیرہ کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے جس کے اندر آپ ظاہر ہے کہ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. تو تسبیح کا لفظ بڑا جامع ہے. حضرات مفسرین کرام نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے، ضروری نہیں ہے نماز،
نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ، 90% تو یہی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات نماز کا اگر موقع نہیں مل رہا اور آپ کو فوری نوعیت کا کوئی معاملہ درپیش ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، ربی ادخلنی مدخل صدق تو پڑھ سکتے ہیں نا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا تو پڑھ سکتے ہیں کہ سلطان طاقتور جو ہے اس کی طرف سے آپ میرے لیے حامی بن جائیے، مددگار بن، حسبی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، یہ تو پڑھ سکتے۔ سبحان ربک رب العزہ، اے اللہ میں تیری عزت کی تقدیس بیان کرتا ہوں، تسبیح، سبحانک، سبحان ربک رب العزہ، فسبحان الذی، فتبارک اللہ احسن الخالقین، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ سب کچھ کلمات تو ہم ادا قرآنی کر سکتے ہیں۔ دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ یہ ذرا واضح کر دیجئے، کیا حمد اور تسبیح کیا ہم مانا ہے؟ نہیں، حمد اور تسبیح، حمد خاص ہے، تسبیح عام ہے۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی تعریف اور ثنا بیان کریں حمد کے مادے سے یا تعریف کے مادے سے۔ تسبیح عام ہے، کیا مطلب؟ تسبیح کے اندر ذکر بھی آئے گا، دعا بھی آ جائے گی۔ تسبیح کے اندر اب اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ فرض کریں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما، صحت عطا فرما، اے اللہ مجھے صحت عطا فرما، اب اس کے اندر حمد نہیں ہے، اس کے اندر تسبیح ضرور ہے، تو تسبیح اوپر کا ایک فرد ہے، حمد اس کا ایک خاص فرد ہے، ایک خاص جز ہے۔ تو تسبیح بیان کیجئے، حمد بیان کیجئے، یعنی سادہ اور آسان لفظوں کے اندر یہ بات ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آئے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو جوتے کا تسمہ چاہیے تو بھی اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو۔ انسان کو اپنی زندگی کے اندر ان آیات کا جو مقصود ہے اس کو اپنی زندگی کا ایک جزو حیات بنا لینا چاہیے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ انسان پر جس طرح کے بھی احوال آتے ہیں ان حالات میں 3 طرح کی کیفیتوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خوش ہیں اور آپ موافق حالات میں چل رہے ہیں، مرضی، چاہت اور تمنا اور آرزو کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ کو معاشی پریشانی نہیں ہے، سواری، گھر، بیوی، بچے سب ٹھیک ہے۔ یہ جو کیفیت چل رہی ہے اس کیفیت میں مسلسل آپ کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ والشکر للہ، الحمدللہ والشکر للہ، اے اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا نثنی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ بڑا خوبصورت مدحیہ جملہ ہے اور کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس سے زیادہ اچھے انداز میں اللہ کا شکر ادا ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا نثنی ثناء علیک کما انت اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ تیرا شکر، تیری حمد و ثنا ہم نہیں بیان کر سکتے تیری تعریف جیسا کہ تو اپنی تعریف خود بیان کر سکتا ہے۔ تو ایک کیفیت تو بہت اچھے سے سب چل رہا ہے تو آپ شکر ادا کریں۔ دوسری کیفیت آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ چاہتے ہیں میرے میں یہ کمی ہے، یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس صورت کے اندر آپ کو سوال اور آپ کو اللہ سے طلب کی طرف رہنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دعا۔ دعا کی طرف آپ رہیں، ہر وقت اللہ رب العزت سے مانگیں۔ اچھا، یہ ایک ایسا در ہے جو اس در کا بھکاری وہ قسمت کا سکندر ہے۔ دنیا میں کسی سے مانگو، جس سے مانگا جائے گا ناراض ہوگا۔ اللہ وہ ذات جس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی سے مانگو دے دے کر کے تھک جائے گا۔ اللہ کی ذات دے دے کر، اللہ نہیں تھکنے والی ذات، بندہ لے لے کر کے تھک جاتا ہے، کیوں نہ اس کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ دنیا کے اندر تو آپ نے کسی سے لیا تو وہ لینے کا معاملہ پایا گیا، لینے اور دینے کا، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ۔ اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہے؟ جس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں یہ آپ کے دنیاوی مسائل کو تو حل کرنے کا ذریعہ بنے گا ہی، لیکن یہ عبادت بھی ہے، یہ مستقل طور پر عبادت بھی ہے۔ اور یہ مستقل طور پر کیوں عبادت ہے؟ اس لیے عبادت ہے کہ اللہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہیں اور تو نہیں گیا نا، رجوع تو میری طرف کیا، متوجہ تو میری طرف ہوا، ہر وقت اس کے دل دماغ کے اندر تو میرا تصور اور خیال ہے۔ تو یہ 2 حالتیں ہیں جن حالتوں کے اندر مومن کو دائر رہنا چاہیے اور انہی کے درمیان میں رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات، جو مشنری، جو داعیان اسلام، جو مبلغین دین یا جو اقدامی فعالیت اور تحرکات رکھنے والے دینی طبقات کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اپنی طبیعتوں کے اندر اعراض کرنے اور اگنور کرنے کا بھی ایک نبوی جذبہ اور اسوہ رکھنا چاہیے۔ وہ کیسے؟
دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے ہمیں معلوم ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، ٹھیک، چھوڑ دیجئے ان کو، مت متوجہ ہو جائیے ان کی طرف، انہیں چھوڑ دیں، آپ اپنے رب کے ساتھ باتیں کیجئے، ٹھیک، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے۔ یہی وہ چیز ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ وہ جاہل لوگ ہیں، آپ نے ان کے ساتھ بحث اور ڈیبیٹ نہیں کرنی، میں نے آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ میرا مشن بہت اونچا ہے، سبحان میرا کام بہت اونچا ہے، اللہ، مجھے سبحان بڑے اللہ، کام کرنے سبحان ہیں، اللہ۔ میرے سامنے ٹارگٹ کچھ اور ہے، یہ بیچ کی رکاوٹیں کیا آ گئی ہیں اور یہ بیچ کے اندر کیا باتیں کر، مجھے بالا ذہنیت، سبحان اونچی اللہ، ذہنیت، سبحان اللہ۔ یہ جو مجھے بالا اور اونچی ذہنیت رکھنی ہے، یہ اسلوب بھی انہی آیات سے ہمیں سمجھ میں آ کیا رہا ہے۔ بات ہے۔ قیامت تک کے داعیان اسلام کو یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فوکس کریں بڑے مقصد پر، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری رفتار کو کم کر دیتی ہیں۔ اچھا بہترین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کچھ باتیں، ہم تسبیح، سجدے، نماز، ان کا مجموعہ، بہت ساری باتیں آپ نے بیان فرما دی۔ ایک بات یہ بھی فرما دیجئے مفتی صاحب کہ جب ہم پریشانی کے عالم میں جو یہ آیات بیان کر رہی ہیں، غمگین ہوتے ہیں، دل میں بڑا ملال آ جاتا ہے وغیرہ کسی بھی وجہ سے، اور یہاں تو خاص بات ہو رہی ہے کہ دین کے کاموں میں داعیہ نے دین کی آپ نے بات کی، جب ایسے حالات سے ہم گزریں تو یہ حمد، یہ تسبیح، یہ سجدے کیا ہماری قوت میں اضافہ کرتے ہیں؟ غیر معمولی طاقت میں جی، اضافہ۔ ایک طاقت ہے ہماری روحانی طاقت، جی جی۔ تو روحانی طاقت، پھر کیا کوئی اللہ کا نور ہمیں نصیب ہو جاتا ہے؟ کیا ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے؟ کیا ہمارے پاس استقامت آ جاتی ہے، ثابت قدمی آ جاتی ہے؟ اور حتیٰ یاتی عقل یقین بھی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب تک کہ آپ کی زندگی کا آخری سانس نہ آ جائے، اللہ اکبر، جڑے رہیے، یہی کام کرتے رہیے، مدد ہم آپ کی کرتے رہیں گے۔ ارشاد۔ دیکھیں اذا فرغت فانصب والى ربک فرغب کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ انبیاء کرام کا اسلوب تھا کیا، طریقہ کار کیا تھا؟ دن میں انسانوں پر اگر محنت کرنی ہے اور انسانوں پر محنت کی جا رہی ہے تو رات میں انہی انسانوں کی ہدایت کے لیے، دلوں کے پلٹنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ شمائل ترمذی کے اندر جو روایت آتی ہے، عزیز کا عزیز المرجل، جیسے کہ ہنڈیا میں پانی ڈال کر نیچے آگ لگا دی جائے اس کی آواز آتی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آوازیں آتی تھی۔ تو یہ کیا تھا؟ رات کے وقت کا رونا۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک راتوں کا جاگنا دن میں خواہشات نفسانیہ کو دبانے اور گفتگو میں تاثیر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ راتوں کا جاگنا، ان ناشیۃ اللیل، یہ آیت نمبر 6 سورہ مزمل آپ دیکھیے، راتوں کا جاگنا۔ تو راتوں کو جاگ کر کے کیا ہوتا تھا، کیا کیا جاتا تھا؟ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، یہ فسبح تھا، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین تھا۔ ان ناشیۃ اللیل کو آپ اس کے ساتھ جوڑیے۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک بڑا غیر معمولی نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اچھا، دین کے کام کرنے والوں کو۔ ایک ہے عبادت خداوندی ڈائریکٹ اور ایک ہے انڈائریکٹ۔ انڈائریکٹ کیا ہے؟ تبلیغ۔ ٹھیک ہے، آپ جا رہے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، آپ مسجد کی تعمیر میں، انتظام مدرسہ میں، انتظام جہاد میں، انتظام تبلیغ میں، انتظام تعلیم کے اندر لگے ہوئے، ایک دین کے کام کے اندر آپ لگے ہوئے۔ وہ جو انتظامات ہیں نا، وہ انتظامات جو آپ کر رہے ہیں وہ کس کا کر رہے ہیں؟ دین کا کر رہے ہیں نا۔ آپ غیر دین کا کام تو نہیں کر رہے، آپ کوئی اپنی تجارت گاہ تو نہیں بنا رہے، آپ کوئی اپنا بزنس کا سینٹر تو نہیں بنا رہے، آپ اپنا کوئی دفتر آفس گھر تو نہیں بنا رہے، آپ دین کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ دین کی خدمت اور دین کی عبادت ہے، لیکن انڈائریکٹ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جا بجا جو بات فرمائی ہے وہ یہ کہ یہ جو انڈائریکٹ جو تم میرے کام کر رہے ہو، ان میں استقامت، ثابت قدمی، طاقت اور تقویت اور قوت اس وقت ملے گی جب ساتھ ہی ساتھ میری طرف براہ راست بھی متوجہ رہو گے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں نا حضرات مفسرین کرام نے کیا نکتہ ہے، اذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اب آپ اپنے رب کی طرف متوجہ۔ سوال یہ کس چیز سے فارغ ہوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی کام تو نہیں کر رہے تھے،
وہ تو سارے کا سارا جو کام تھا وہ تو دینی مشن تھا، دعوت اور جہاد کا کام تھا، دینی کام تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو اصل بات کیا ہے؟ اصل نقطہ یہ ہے، اصل جو نقطہ تمام داعیان اسلام کے لیے، دین کے کام کرنے والوں کے لیے اس میں چھپا ہوا ہے، وہ یہ ہے یقیناً ہم یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے بعض اوقات ان دینی انتظامات کے اندر لگ کر ذکر سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تلاوت سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انیق صاحب، دین کا کام کرنے والے کی نماز میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک آدمی جو دین کا کام کر رہا ہے نا، اس کے ذکر و تلاوت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کیسا دین کا کام کر رہا ہے، وہ ارتھ پر کیسا نظام اسلامی کا داعی و علمبردار بنتا ہے کہ جب وہ سڑک پر اسی نظام اسلامی کے لیے جلوس نکالتا ہے تو ظہر عصر کی نماز نہیں پڑھتا، اور نماز کے فریضے کو ترک کرنے پر دل میں توحش نہیں پیدا ہوتا، گھبراہٹ نہیں پیدا ہوتی۔ میں اس کو کیسا مخلص داعی انقلاب اسلامی قرار دوں، اور میں کیسے قرار دوں کہ اس کی اپنی صورتحال معاشرت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے سود سے لپٹی ہوئی ہے، یہ سود کے کام میں لگا ہوا ہے، سڑک پر نکل رہا ہے اور کہتا ہے انقلاب اسلامی کا میں علمبردار ہوں۔ تمہاری اپنی معاشی زندگی کیسی ہے؟ تم رشوت کے اندر لتھڑے ہوئے جسم سے پرورش پاتے رہے ہو اور تم یہ کام کرتے رہو، آج آ کر کے تم یہاں پر لوگوں کو درس دے رہے ہو اور لوگوں کے سامنے انقلاب اسلامی کی بات کر رہے ہو۔ دونوں میں مطابقت نہیں ہے۔ ایک بات جو ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے، جو لوگ دین کے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کی تنہائیاں، ان کی علیحدگی گوشہ نشینیاں، ان کے علیحدگی کے اوقات میں اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کے بارے میں یوں کہا گیا، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو اپنے اندرونی اور خفیہ حالات کی اصلاح کرتا ہے اللہ اس کے اعلانیہ حالات کی اصلاح کرتا ہے۔ من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ فی بینہ وبین الناس، جو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان میں حالات کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ اس کے اور بندوں کے درمیان میں حالات کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ آسمان میں نقارہ بجتا ہے، آپ کو معلوم ہے حدیث کے اندر ایک لفظ آتا ہے، یہ جو بندہ ہے جب اس کا برائی کا تذکرہ آسمان پر ہوتا ہے تو دنیا کے اندر بھی یہ بے عزت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اس کی اچھائی کا تذکرہ آسمان پر ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ لوگوں کا ہر دل عزیز بن جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا شاید براہ راست کنیکشن لوگوں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، جو کچھ آسمان کے ساتھ میرا کنیکشن ہے اسی کا پرتو اور اسی کی جھلکیاں اور اسی کا انعکاس، اسی کا عکس پڑتا ہے میرے لوگوں کے ساتھ تعلقات پر۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات صحیح ہوں تو مجھے اپنے خدا کے ساتھ تعلقات کو صحیح رکھنا ہوگا۔ جو خالق کا وفادار نہیں وہ مخلوق کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو بات ہے قدم قدم پر ان آیات سے پتہ چل رہا ہے، یہ ہے وہ اہم نقطہ، دین کے کام کرنے والوں کو اپنے علیحدہ کے اوقات ذکر و تلاوت سے معمور رکھنے ہوں گے، تب جا کر کے دعوت اسلام کے اندر اثر ہوگا۔ دینی تحریکات کے اندر جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے آپ کی تلاوت کے اوقات کون سے ہیں، ذکر کے اوقات کون سے ہیں، راتوں کو گڑ گڑانے کی کیفیت کیا ہے، آپ کے راتوں کو اٹھنے کے اوقات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، تہجد آپ کی کیا صورتحال رکھتی ہے، اس میں پاور کتنی ہے۔ یہ ساری خالی اور ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ کیا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں ان لوگوں کا آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے، آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، آپ یہاں سے فارغ ہو لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات کو درست کیجیے۔ اب سوال میرا آپ کی خدمت پہ یہ ہے، جیسے آپ نے بات فرمائی کہ وہ افراد جن کا تعلق دینی تحریکات سے ہے، وہ یا جو علماء ہیں یا جو کسی مشنری کے لیے کام کر رہے ہیں، داعی دین، جو آپ نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا، تو داعی دین کے علاوہ یعنی ہم جیسا جو ایک عام آدمی ہیں، ان سے یہ جو آیت کیا کہہ رہی ہے، ان کے لیے داعیان دین کو ہٹا دیتے ہیں، وہ دین بہت زیادہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ان کی کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوتی، بہت کم ایسا ہوتا ہے تناسب کہ جو دین کا پیغام بھی عام کر رہا ہو، اس پہ معمور بھی ہو، اور اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کا عمرہ، اس کا حج یا اس کی زکوٰۃ میں ذرا پیچھے ہٹ جائے وہ۔ لیکن قرآن کریم تو تمام انسانیت کے لیے ہے نا، تو انسانیت کو میں نے سوال ایک رکھا تھا آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں اس پر ذرا سی اور گفتگو آپ فرمائیں تاکہ ہمیں تقویت حاصل ہو۔ جب ہم اللہ کی تسبیح کرتے ہیں
جب ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں، یعنی اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، تو تقویت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، انسان تعلقات میں زندہ رہتا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں تعلقات کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ تعلقات کے اندر انسان زندہ رہتا ہے۔ ایک اس کا تعلق ماں باپ سے ہے، بہن بھائیوں سے، گھر کے افراد سے، اعزاء اقربا سے ہے، محلے والے، پڑوس والے، اور اپنی ملازمت اور جاب پلیس پر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص تنہا نہیں رہ سکتا تعلقات میں۔ اب یہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے نا، کہ وہ یہ چاہتا ہے، اس کی بنیادی ضروریات میں سے کہ اس کے تعلقات لوگوں کے ساتھ صحیح ہوں۔ اس کا معیار اور کسوٹی اس آیت میں اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ آپ ساجدین میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ آپ عابدین میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ ذاکرین میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ قانتین میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ مؤمنین و مومنات مصلیین میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کا معیار اللہ نے یہاں پر بیان کر دیا ہے۔ ہر انسان کی یہ تمنا، خواہش اور آرزو ہے، دفتر کے لوگ اچھا سلوک کریں، باس اچھا سلوک کرے، والدین، بہن بھائی، بیوی بچے اچھا سلوک کرے، گھر کے افراد، خانوادے کے، خاندان کے افراد، پڑوس محلہ، سارے کے سارے پبلک ڈیلنگ کے اندر میرے ساتھ اچھا برتاؤ ہو۔ تو اس کا پہلا جو تھرمامیٹر اور معیار ہے وہ یہ کہ خود اس بندے کے اپنے اللہ کے ساتھ حالات کس طرح کے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کیا فرماتے تھے؟ وہ یہ فرماتے تھے کہ ارے انسانوں کے ساتھ تابع فرما برداری کا معاملہ وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہی چل جاتا ہے، ہمیں تو اپنے گھوڑے سے اندازہ ہو جاتا ہے اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان سے پوچھا گیا یہ کیسے؟ کہتے ہیں اگر گھوڑا سواری کے اندر اڑی کر رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے، تو ہم فوراً اپنی عبادات کی طرف متوجہ ہوتے تھے، کیا اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں ہوئی ہے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے انیق صاحب تعلق آپ کا خدا کے ساتھ صحیح نہیں، اولاد آپ کے لیے تابع فرمان بن کر کے کھڑی رہے؟ ناممکنات میں سے ہے۔ ٹھیک، ماں چاہتی ہے بیٹی میری تابع فرمان ہو، لیکن اس ماں کو کیوں نہیں یہ خیال آتا میرا اپنے رب کے ساتھ تعلق کس طرح کا چل رہا ہے؟ باپ کو کیوں نہیں خیال آتا میرا خدا کے ساتھ تعلق کیسے چل رہا ہے؟ اس کو آپ لیتے چلے جائیے، تاجر، ملازم، ڈاکٹر، وکیل، شاگرد، استاد، حکمرانوں تک لے جائیے۔ ایک حکمران چاہتا ہے عوام میرے ساتھ صحیح ہو، اس حکمران کو غور کرنا چاہیے میں خدا کے ساتھ کیسا تعلق رکھتا ہوں، میری تنہائیاں اللہ کے ساتھ کیسی ہیں؟ یعنی کیا میری گفتگو میں حمد شامل ہے؟ اللہ کی تسبیح ہے، سجدہ ہے، اللہ میں عابدین میں سے ہوں، میں قانتین میں سے ہوں، کیا میں اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والے ذاکرین میں سے ہوں؟ کیا وہ ذکر کی روح میرے اندر آئی ہے؟ جس طرح آپ کا خدا کے ساتھ تعلق ہے نا، تو آسمان سے فیصلے بھی اسی طرح کے نازل سبحان اللہ۔ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کا یہ مطلب نہیں اللہ ہماری کوئی مدد کا محتاج ہے، اللہ کے کام میں اگر تم لگو گے اور اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق زندگی گزارو گے تو خدائی رحمت اور برکت آتی ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، بعض اوقات ظاہری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان تمام کے تمام حقوق اللہ کو ادا کر رہا ہے، حقوق العباد کو اپنے طور پر ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ غلط رویہ برتا جاتا ہے۔ ڈزنٹ میٹر، آزمائش ہوتی ہے، بعض اوقات جانچ پڑتال کی جاتی ہے، یہ اس عادت کو عبادت بنا چکا کہ نہیں بنا چکا، استقامت اختیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوالات کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے۔ ارے بھائی اچھا رویہ رکھیں یا نہ رکھیں، تمہارے ذمہ اللہ کا فریضہ یہ کہ تم نے صحیح طور پر پیش آنا ہے۔ باقی وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے وہ جانے، ان کا خدا جانے، میں نے اپنا کام صحیح کرنا ہے، میں ایک نوکر ہوں اور مجھے اپنی نوکری صحیح طور پر ادا کرنی ہے۔ اور ایک مفکر نے بڑی شاندار بات لکھی ہے، انہوں نے کہا بھائی ہم نے نظام اسلامی کے لیے ہم بھاڑے کے مزدور ہیں، ہم نے اپنی مزدوری کا کام کرنا۔ عمارت بنتی ہے نہیں بنتی، کب بنتی ہے کب نہیں بنتی، کیسی بنتی، کیا وہ کام میرا ہے ہی نہیں، مجھے اپنے صبح سے شام تک کام کرنا ہے، آخر میں جا کر کے اس کی مزدوری لینی ہے۔ میں اور آپ انیق صاحب، ہر مسلمان دنیا میں ایک نمائندہ، ایک داعی، ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم نے وہ فریضہ ادا کرنا ہے۔ فریضہ ادا کرتے کرتے کب تک کرنا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ہم نے مرتے دم تک کرتے کرتے مرنا، مرتے مرتے کرنا ہے، کرتے کرتے آخر کے اندر جب جائیں گے اللہ نے ہم کو اس کی ایک مزدوری عطا کرنی ہے۔ نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں، ہم نتائج کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جو کام ہمارے لیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اسوہ کے طور پر بیان کیا ہے، اور دیکھیں آپ 12ویں سپارے کو پڑھیے،
8वें सिपारे को पढ़िए, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का यही मामला हुआ। कोई कह रहा है उनकी कौम वाले कि हम आपको नौजुबिल्लाह, हम आपको फी सफाहा, नौजुबिल्लाह हम बेवकूफ़ी में देखते हैं। कोई कहता है कि लनज़ुन्नुका मिनल कादिबीन, नौजुबिल्लाह हम आपको झूठा समझते हैं। कोई कह रहा है जी हम आपको नौजुबिल्लाह सुब्हान नौजुबिल्लाह हम आपको बेवकूफ़ समझते हैं। अंबिया उसके जवाब में क्या कहते हैं? अंबिया उसके जवाब के अनिअबुदुल्लाह मा लकुम इलाहन आखर, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। देखें वो कुछ भी कह रहे हैं, नबी अपना काम कर रहा है। वो कुछ भी कहे, नबी अपना काम करता है। तो यहां पर भी यही बात बताई गई है, इनकी बातों की तरफ आप तंग दिल ना होइए, अपने दिल के अंदर तंगी महसूस नहीं कीजिए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक व कुम मिनस साजिदीन। आज मुझे और आपको भी इस बात का आज़म कर लेना चाहिए। कोई गलत रवैया हमारे साथ रखता है, ये आयत याद कर ले, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस। वो गाली दे रहा है ना, मैं कहूं सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। वो गाली दे रहा है, मैं नमाज की तरफ चला जाऊं। वो गाली दे रहा है, मैं तस्बीह की तरफ चला जाऊं। ये है वो तरीका। इसके साथ साथ ये जो बात है ना, एक तो है मिशनरी तौर पर हमें ये काम करना है, दूसरा नंबर पर इसमें जहनी सुकून भी छुपा हुआ है। ठीक, इसके पसे पर्दा एक खास किस्म का रूहानी सुकून और चैन छुपा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। कैसे? तजर्बा कर लीजिए। आपको कोई बुरा भला कहता है और आप हक पर हैं और वो अगला आपको गलत कह रहा है, आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, खुलूस व इखलास के साथ नमाज अदा कीजिए। आप वहां तस्बीहात बयान कीजिए, नमाज के बाद आप अपने हाथों को उठा लीजिए। तस्बीह, हम्द, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, गिड़गिड़ाना। खुदा की कसम, मुसल्ला फोल्ड करके नमाज से फारिग होकर के जब आप उठ रहे होंगे, उस वक्त जो आपके दिल के अंदर चैन और सुकून की कैफियत होगी, वो दुनिया की किसी चीज के अंदर भी वो चैन नहीं होता। और ये रूहानी सुकून है। और गैब से मदद, गैब से मदद। जब हमद हो रही है अल्लाह की, तस्बीह हो रही है अल्लाह की, सजदे अल्लाह को किए जा रहे हैं, तो क्या अल्लाह अपने इस खास बंदे को तन्हा छोड़ सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। और यहां पर क्या है, ये इस आयत की तशरीह एक हदीस में आई, मन आदाली वलीजन फकद आदनतुहु बिल हर्ब, जो मेरे वली को तकलीफ पहुंचाता है, मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। अल्लाहु अकबर। और दो ही जगह ऐलान जंग है। बिल्कुल। सूद खाने वाले, जज़ाकल्लाह, इरशाद फरमाइए। ये दो किस्म के गुनाह इस्लाम के अंदर है, जिसमें अल्लाह ने ये लबो लहजा इख्तियार फरमाया। एक हदीस कुदसी के अंदर आ गया है और एक आयत में, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। अगर तुम सूद से नहीं बचते तो फिर याद रखो अल्लाह और उसके रसूल के साथ ऐलान जंग। और दूसरा ये हदीस है जो हदीस कुदसी है कि कोई अगर अल्लाह के वली को तकलीफ पहुंचाता है तो फिर मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, जब इंसान मर्द मोमिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता रहता है, अब अल्लाह ताला उसका हाथ बन जाता है, अल्लाह उसकी आंख बन जाता है, अल्लाह ताला उसकी जुबान बन जाता है। अब बताइए अल्लाह कैसे हाथ बनता है? तो मकसद ये कि अब जो आदमी आपकी मुखालफत करेगा ना, वो दर हकीकत आपकी मुखालफत कर ही नहीं रहा है, क्योंकि आपका उसके साथ जमीन का झगड़ा ही नहीं था। आपका उसके साथ कोई दुनियावी दौलत का, किसी किस्म के बिजनेस का, तिजारत का, दौलत का, हुकूमत का, ओहदे का झगड़ा था ही नहीं। आप तो अल्लाह का काम कर रहे थे, आप तो दाई इस्लाम थे। आपके खिलाफ अब जब वो ये सब कुछ कर रहा है तो दरअसल वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खिलाफ जंग कर रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जो अल्लाह के साथ जंग का ऐलान करे और अल्लाह के साथ नाउजुबिल्लाह बरसरे पैकार होकर के आए, क्या वो कभी कामयाब हो सकता है? शिकस्त उसका मुकद्दर है, वो हमेशा नाकाम होगा, वो हमेशा खुसरान का शिकार होगा, वो तबाह बर्बाद होगा। उसकी तबाही और बर्बादी में कोई शक और शुबा नहीं है। बस इन आयात से आज हमें ये सबक मिलता है और हमें इस तरफ आना चाहिए। कोई गलत तौर पर आपको और हमें परेशान करे, हमने फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन करना है। और ये काम कब तक करना है? बाज़ लोग थोड़े से देर करके फिर सोचते हैं अल्लाह ताला की मदद नहीं आई, तो अगली आयत में फरमा दिया इस पर साबित कदमी, वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, ये काम मरते दम तक करना है। इसी दौरान में फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे औकात भी लेकर आते हैं, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन हम पलटते रहते हैं, कभी की रातें बड़ी, कभी के दिन बड़े, धूप छाँव का सिलसिला चलता रहता है। हदीस में एक जगह आता है, तिलकल हुरूब सिजालुन, ये जो औकात होते हैं, ये जो जंगें होती हैं, ये डोल की तरह है। डोल जब घूमता है तो कभी कोई सूरत, कोई उसकी जो जगह होती है वो हमारे मुआफिक होती है, कभी वो जो जगह आती है वो हमारे मुआफिक नहीं होती। तो ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन माआले कार दुनिया में भी और आखिरत के अंदर भी कामयाबी और इज्जत आप ही की है।
اللہ آپ ہی کو سرخرو کرے گا. ان گستاخوں کو اور ناحق تنگ کرنے والوں کو کبھی اللہ کامیابی اور فلاح نہیں عطا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس ایمان کو، اس تصور کو حرز جاں بنا لینا چاہیے، جڑ جانا چاہیے کہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے، اور اللہ اپنے دوست کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. یہی ان آیات میں تسلی کا غیر معمولی خدائی نسخہ بیان کیا گیا ہے، اور یہی نبوی فلسفہ ہے، اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. بس اللہ کی عبادت، اور 24 گھنٹے عبادت. یہاں پر جو وَاعْبُدْ، اللہ اکبر، کہ 24 گھنٹے کی غلامی ہے یہ، اللہ کے ساتھ جڑ جانا. اور یہ کام مسلسل کرنے کا ہے. مسلسل کرنا. بہت سارے لوگ پروگراموں کے بعد ملتے ہیں، ہماری اولادیں نمازیں نہیں پڑھتی. جی. ہم کہتے ہیں جی ان کو سمجھایا کریں. جی. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو سمجھا کر تھک گئے. تو پھر آگے سے بعض اوقات میں کہتا ہوں 950 سال سمجھا لیا. اللہ اکبر. تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں، بھائی آپ نے تو ہر وقت سمجھانا ہے. ایک نبی اگر سمجھا سکتا ہے 950 سال تو آپ کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ پتہ چلا مرتے دم تک یہ کام کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا. ایک بات ابھی ذہن میں آئی جو میں نے انٹرو میں بھی کہی تھی. یہاں پر جو اللہ تعالیٰ یقین کا لفظ موت کے معنوں میں رکھ رہا ہے، تو قرآن کریم میں تو موت کا لفظ کئی جگہ پر آیا، لیکن یقین کیا اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ یقین سے زیادہ، یعنی موت سے زیادہ یقینی چیز کوئی بھی نہیں ہوتی. بالکل یہی بات ہے. لوگوں نے وجود خدا کے اندر شک کیا ہے، اعتراض کیا ہے، لیکن موت میں آج تک کسی امام کا، کسی مذہب کے ماننے والے کا کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہیں موت آتی ہے اور ہر ایک کو آئے گی. اور ساتھ میں یہاں پر یقین کا لفظ حضرات مفسرین نے ایک اور نقطہ لکھا ہے کہ یہ جو تسلی بیان کی جا رہی ہے نا، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ تکلیف دیتے ہیں تو آپ تسبیح بیان کیجئے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی فتح ہوگی. یاتیک الیقین سے یہ بھی بتانا مقصود ہے، دیکھنا، یہ دیکھنا تمہیں یقینی طور پر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہ ناکام ہوں گے، آپ تسبیح اور حمد خداوندی کے ذریعے سرخرو ہوں گے. یہ یقینی معاملہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. لأغلبن انا ورسولی. غالب ہو کر رہیں گے ضرور بالضرور میں اور میرے رسول. اللہ اکبر. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء اللہ سلامت رکھے انہیں، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم ہم پر واضح کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں سے جو اپنا آخری کلام یہ قرآن کریم کی شکل میں ہمیں عطا کیا، یعنی ہدی للناس، یہ ہم سے مخاطبت کیا کر رہا ہے. اور خاص طور پہ ہم وہ لوگ جو اجمی ہیں، ہماری مادری زبان ہم میں سے بیشتر کی عربی نہیں ہے، تو قرآن کریم ہم سے مخاطبت کیا کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا درس ہے، اللہ کی روشنی ہے، اللہ کا پیغام ہے. اس کے معنی ہیں کیا؟ یقیناً تلاوت قرآن کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا اجر ہے، لیکن اس کے معنی اور مفاہیم بھی سمجھ میں آنے چاہیے اور اپنے اندر اترنے چاہیے کہ قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں. سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ الحمدللہ رب العالمین سے وللضالین تک کم از کم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اس طرح ہم الحمد سے لے کے والناس تک چلے جائیں تو قرآن کریم، پھر صاحب قرآن، احادیث، اس سے جڑ جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے. خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. مفتی محمد زبیر صاحب کے ہم ایک بار پھر ممنون، بڑے شکر گزار. کوئز، کل کا سوال جو ہم نے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا؟ درست جواب حضرت صالح علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کس ماہ مبارک میں ہوا تھا؟ محرم الحرام میں، یا رمضان المبارک میں، یا ربیع الاول میں؟
جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194. اس واٹس ایپ پر اگر اپنا کوئی سوال آپ روانہ فرمانا چاہتے ہیں تو آپ سوال روانہ فرما سکتے ہیں. وہ سوال ہم جمعہ اور ہفتہ 2 دن جو سوال جواب کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں ضرور رکھیں گے. مفتی صاحب قرآن اندازی ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے. آج کے ونر ہیں ناہید نوید ملتان. ناہید نوید صاحبہ. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی خوشی چہرے پر اور غم دل میں ہوتا ہے. مومن کی خوشی چہرے پر اور غم دل میں ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر